تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خودی کی نشوونما کا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو سے واقف ہیں۔ آج ہم اسی کتاب کے ایک بہت ہی اہم باب پر غور کریں گے جو انسانی شخصیت کی نشوونما کے راستے کو واضح کرتا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میری ذاتی ترقی اور نشوونما کا دوسروں کی بھلائی سے کوئی لینا دینا ہے یا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر اگر غور کیا جائے تو یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے۔ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی گہرے تصور میں چھپا ہے، اور وہ تصور ہے انسانیت کا اتحاد۔ مطلب یہ نظریہ کہ تمام انسان دراصل ایک ہی واحد معاشرہ ہیں، ایک ہی جسم کی طرح۔ اور اس تصور کی بنیاد آپ دیکھیں قرآن کریم اس آیت سے رکھتا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، یعنی تم سب کا پیدا کرنا اور پھر دوبارہ اٹھانا بس ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا۔ سوچنے کی بات ہے یہ آیت کتنی وضاحت سے بتا رہی ہے کہ پوری انسانیت کو ایک واحد، ایک جڑے ہوئے وجود کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ خیال صرف مذہبی تعلیمات تک محدود نہیں ہے۔ مغربی مفکر رابرٹ بریفالٹ وہ بھی اپنی کتاب میکنگ آف ہیومینٹی میں بالکل اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی ترقی جو ہے نا وہ انفرادی طور پر نہیں ہوتی بلکہ پوری انسانی نسل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ایک فرد کی ترقی پوری نوع کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے۔ چلیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اجتماعی بھلائی کا جو تصور ہے یہ دنیا کے دوسرے فلسفوں میں کس طرح ایک مشترک دھاگے کی طرح ملتا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور فلسفی ایمینوئل کانٹ کو لے لیں۔ ان کا پورا اخلاقی نظام اسی خیال کے گرد گھومتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم خود کو اور ہر دوسرے انسان کو برابر سمجھیں، ایک ایسا نظام جہاں ہر شخص دوسروں کی بھلائی میں ہی اپنی بھلائی پائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن قرآن اس تصور کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ بالکل کانٹ کے نظریے کے مقابل قرآن اس آیت میں کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں بھلے ہی انہیں خود سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف باہمی احترام کی بات نہیں رہی، یہ تو ایثار اور قربانی کا درجہ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بلند مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کی رہبری کون کرے گا؟ کیا ہماری عقل ہی کافی ہے یا پھر وحی کی بھی ضرورت ہے؟ اب دیکھیے جولین ہکسلی جیسے مفکرین ہیں جن کا یہ پختہ یقین ہے کہ انسان کو کسی وحی کی ضرورت نہیں، وہ صرف اپنی عقل کے بل پر اپنی اجتماعی تقدیر سنوار سکتا ہے۔ ان کا مشہور جملہ ہے، میں زندگی کے مذہب پر یقین رکھتا ہوں، یعنی ان کے نزدیک کسی الہامی رہبری کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ اتنا آسان ہے؟ کیا ہماری عقل ہمیشہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے؟ اور چلیے مان بھی لیں کہ عقل نے صحیح راستہ دکھا دیا، تو کیا صرف یہ جان لینا ہی کافی ہے؟ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ ہم ہمیشہ وہی کریں گے جو صحیح ہے؟ اسی کشمکش کو قدیم رومی شاعر اووڈ نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے ویڈیو ملیورا پروبوکوے ڈیٹیریورا سیکور۔ اس کا مطلب ہے میں بہتر راستہ دیکھتا بھی ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں، لیکن پیروی بدتر راستے کی کرتا ہوں۔ یہ انسانی کمزوری کی سب سے بڑی مثال ہے کہ علم ہونا ایک چیز ہے اور اس پر عمل کرنا بالکل دوسری۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہاں پر وحی کا کردار سامنے آتا ہے، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ وحی عقل کی جگہ نہیں لیتی، اس کو ریپلیس نہیں کرتی، بلکہ اسے مکمل کرتی ہے۔ وحی نہ صرف اس راستے کی تصدیق کرتی ہے جو عقل دکھا رہی ہوتی ہے، بلکہ اس پر چلنے کے لیے وہ طاقت اور حوصلہ بھی دیتی ہے جو اکثر ہمارے اندر صرف عقل کی بنیاد پر پیدا نہیں ہو پاتا۔ اب آتے ہیں اپنی سب سے بڑی اندرونی جنگ کی طرف۔ ہم سب کے اندر ایک جنگ چلتی رہتی ہے نا؟ یہ ہے انا یا ایگو کے ساتھ کشمکش، اور اکثر یہی انا دوسروں کی بھلائی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس انا سے نمٹنے کے لیے دو مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے صوفیانہ نقطہ نظر، یہ کہتا ہے کہ اپنی انا اور دنیاوی ضروریات کو دبا دو، جسم کو روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھو۔ لیکن دوسری طرف ہے قرآنی نقطہ نظر، اور یہ توازن کا درس دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جسمانی اور حقیقی خودی دونوں کے ساتھ انصاف کرو،
یہ دنیا اور جسم کو قابل احترام سمجھتا ہے۔ اور اس قرآنی نقطۂ نظر کو یہ آیت اور مضبوط کرتی ہے۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پوچھئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور پاکیزہ رزق کو؟ یہ آیت صاف صاف دنیا سے لا تعلقی کی تصور کو رد کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ زندگی کی نعمتوں سے ایک متوازن انداز میں لطف اندوز ہونا چاہیے۔ تو آخر میں ان سب نکات کو جوڑ کر ہم خودی کی نشوونما کے اصل راستے تک پہنچتے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے خدمت خلق۔ یہ آیت اس بے لوث خدمت کی ذہنیت کو اتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ یہاں عمل خود ہی اپنا انعام ہے۔ اہل ایمان کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ مطلب خدمت کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے۔ اس پورے تصور کا مرکز ہے ایک لفظ، احسان۔ قرآن میں سوال کیا گیا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ احسان کا مطلب ہے خوبصورتی سے بہترین طریقے سے کوئی کام کرنا۔ تو جب کوئی کام خوبصورتی سے کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی خوبصورت ہی نکلتا ہے۔ یہ ایک قدرتی قانون ہے۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہماری اپنی بھلائی سب کی بھلائی کے لیے کام کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کا ہماری روزمرہ کی ترجیحات، ہماری پرائیورٹیز کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو پھر کس طرح ترتیب دینا چاہیے؟ اس سوال کے ساتھ ہی آج کے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔